يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم اسلامک ڈائریز کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ ہر طرف خشک سالی تھی اور مکہ کے لوگ اس وجہ سے بہت پریشان تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اس زمانے میں یہ روایت عام تھی کہ اگر مکہ میں کوئی مشکل درپیش ہوتی یا کوئی اہم کام سر انجام دینا ہوتا تو مکہ کے تمام بڑے سردار مل کر ایک برتن میں جانور کا خون جمع کر کے اور اس خون میں ہاتھ ڈبو کر وہ کام کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب خشک سالی نے مکہ کے سرداروں کو پریشان کیا تو اس بار بھی مکہ کے سرداروں نے ایک بڑا برتن منگوایا اور اسے جانور کے خون سے بھر لیا، اور تمام سرداروں نے اس برتن میں ہاتھ ڈال کر یہ وعدہ کیا کہ آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جمع ہوں گے اور کعبہ کی دیوار پکڑ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ بارش برسا دے، اور جب تک برسات نہیں ہوگی ہم سب یوں ہی دعائیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہمیں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ کام سر انجام دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام سرداران مکہ آدھی رات کے وقت خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو جائیں اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر دعا کریں۔ پیارے بھائیوں، جب آدھی رات کا وقت ہو گیا تو تمام سرداران کعبے کی دیوار کے پاس جمع ہونے لگے۔ ان سرداروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ ابو طالب بھی اپنے وعدے کے مطابق اپنے گھر سے کعبہ کے لیے نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے بھتیجے، میں اپنی قسم پورے کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ تمام سرداروں نے خون میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعائیں کریں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، آج رات مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہو رہے ہیں اور وہ تمہیں دیکھ کر خفا ہوں گے کہ بھلا یہاں بچے کا کیا کام ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان بس آپ مجھے ساتھ لے چلیں، اگر کسی نے کچھ کہا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ بہت اصرار کرنے پر حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اہل مکہ کو بھی چونکہ اس بات کی خبر ہو گئی تھی، اسی لیے وہ لوگ بھی کعبے کی طرف آنے لگے اور کعبے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ساری کارروائی دیکھنے لگے۔ پیارے بھائیوں، حرم پاک کے پاس پہنچنے والے بڑے سرداروں کی تعداد 32 تھی۔ جب انہوں نے حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ خفا ہونے لگے اور کہنے لگے، اس بچے کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ یہاں بڑے بڑے سردار جمع ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے بھتیجے، تم بھی اہل مکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور دعائیں کرنے لگے، اور تمام رات دعائیں مانگتے رہے، لیکن بارش نہ ہوئی اور سورج طلوع ہو گیا، اور پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا گیا تو گرمی میں اضافہ ہوتا گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، زمین تپنے لگی تھی اور کعبے کی دیوار بھی گرم ہو گئی تھی۔ تمام سردار پسینے میں ڈوب گئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب نے محسوس کیا کہ کسی نے ان کی پوشاک کو تھام رکھا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کی پوشاک کو تھام رکھا تھا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، مجھے بھی آنے دیں، میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہم رات سے دعائیں کر رہے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی ہے، تم جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی تعمیل کی اور پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور مکہ کے سردار جن کے کپڑے پسینے میں بھیگ چکے تھے پھر سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے کعبہ کے پیدا کرنے والے، رحم کا معاملہ فرما اور بارش نازل فرما دے۔ ایک بار پھر حضرت ابو طالب نے محسوس کیا کہ ان کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ابھی آپ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بول پڑے اور کہنے لگے، اے چچا جان، اب کی بار میں آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں، اور پھر اپنے کپڑوں سے ان کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ تو حضرت ابو طالب کو ان پر بہت پیار آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تو ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے چچا جان، مجھے آگے آنے دیں، میں کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعا کروں گا تو دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ بات ان 32 سرداروں میں کسی سردار نے سن لی، اور اس سے پہلے کہ حضرت ابو طالب کچھ کہتے، وہ زور زور سے کہنے لگا کہ پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ سب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے پاگل، کہاں سے پانی آ گیا؟ ہم گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ پانی آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت ابو طالب کا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ وہ دعا کرے گا تو بارش برس جائے گی۔ یہ سنتے ہی مکہ کے کچھ سرداروں نے کہنا شروع کر دیا، اے محمد آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب نے کہا، ہم بارش کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب تم دعائیں کر رہے تھے تو میں کہاں تھا؟ سب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو کعبہ سے دور اہل مکہ کے پاس بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں دعا مانگنے آیا ہوں تو تم سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر 32 میں سے 20 سردار فوراً پیچھے ہٹ گئے، لیکن 12 نے انکار کر دیا، لیکن دیگر سرداروں کے کہنے پر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی بارش کے لیے دعا کر رہے تھے اور میں بھی ایسا ہی کروں گا، تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور تھوڑا سا آسمان کی جانب کیا تو اچانک مکہ پر بادل آ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھا لیا تو زوروں کی بارش برسنے لگی۔ یہ دیکھ کر اہل مکہ خوشی سے نہال ہو گئے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے گھروں کو چل دیے۔ اتنے میں آسمان سے غیب کی آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے آسمان کی جانب چہرہ کیوں کیا؟ آپ انگلی سے اشارہ فرما دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کی بات کو رب کائنات نے کبھی رد نہیں فرمایا۔ اور کیوں رد فرماتے؟ بھلا اپنے محبوب، اپنے حبیب کی بات کو کوئی رد کرتا ہے؟ پیارے بھائیوں، ایک بار کمنٹس میں درود پاک لکھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔